اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح، ان کی زندگی اور وفات کے بارے میں جانیں گے. یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات کے پاکیزہ اخلاق اور ستھرا صفات کا چرچا مکے کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی. ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی شخصیت کی تلاش تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور آپ نے ان کا پیغام قبول کیا اور سامان اشیاء لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے نکل پڑے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا غلام خاص میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ راستے میں بھیج دیا اور تاکید کی کہ اثناء سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری و سلیقہ شاعری کی بدولت تمام سامان دگنا منافع پر فروخت ہو گیا. دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر کوئی آپ کا جانثار بن گیا. جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو آپ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی ایک خادمہ نفیسہ کی معرفت حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندانی افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی. نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے. کئی روز مکے کی پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے. غرض اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا. ایک دن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا قم یا محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اوپر اٹھائی تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑا پایا جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ رقم تھا. جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا پڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. جبرائیل امین نے پھر سے یہی کہا اور آپ نے پھر سے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا. پڑھ تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو نہ جانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے. اس حیرت انگیز واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی. گھر تشریف لائے تو فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھ کو کپڑا اڑاؤ مجھ کو کپڑا اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاد فرمایا اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ کتابوں توریت زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا. ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا.
اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتابوں میں یہ فائز ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال یعنی نزول وحی کے تقریباً 9 سال بعد وفات پائیں۔ اس مدت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب کو نہایت جذبے کے ساتھ برداشت کیا اور آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائی، آپ نے اپنا تمام مال یتیموں، بیواؤں اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار کی لایانی اور یہودہ باتیں سن کر رنجیدہ ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے رنجیدہ نہ کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ہمت باندھتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ اسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے مکہ نے انہیں ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ 3 برس تک اس گھاٹی میں بند رہیں اور تمام مصائب کو بڑی حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ 10 مہینے بعد یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ اکثر ملوم رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہترین بیوی عنایت کی ہے۔ یہ سن کر حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ میرے خلاف تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا۔
جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے اس کے بعد بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے لڑکیاں دیں۔ سب سے پہلے قاسم جو انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ وہ بھی انتقال کر گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔